اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورۃ الانبیاء، اس کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں رب کریم نے تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن ذکر کیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نزول میں 73 نمبر پر ہے، سورۃ الابراہیم کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ ربط اس میں یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اب بھی مسئلہ توحید سمجھ نہیں آیا تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھ لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ما قبل موسیٰ علیہ السلام پر مصائب کا ذکر تھا، یہاں پر دوسرے انبیاء علیہ السلام پر مصائب کا ذکر ہے۔ یا ما قبل فرمایا کہ قل کل متربص، کہ ہر ایک اپنے انجام کے انتظار کرو، تو اب یہاں پر فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن یہ لوگ غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ ما قبل موسیٰ علیہ السلام کی بت بچڑے جلانے کا ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو بچڑا تھا اس کو جلایا تھا، اس بت کو جلایا تھا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بت توڑنے کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان بتوں کو توڑا تھا۔ یا ما قبل فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جس نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا تو میں اسے زندگی دوں گا، اس طرح زندگی جس میں چین و سکون نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ دعوی سورہ اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے اکرام فرمایا ابتلاء کے بعد، مصیبتوں کے بعد۔ خلاصہ سورہ نفی شرک فی الدعاء، کہ مشکلات میں مصائب میں صرف اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ امتیازات سورہ، اس میں انبیاء علیہ السلام کا مشن ذکر ہے۔ اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے اس لفظ کے ساتھ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے اس لفظ کے ساتھ اذ نفست فیہ غنم القوم، اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ، اس طرح ان الفاظ کے ساتھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت شیخ القرآن علامہ غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سورت کا دعویٰ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، قال ربی یعلم القول، جب عالم الغیب وہی ہے تو پکار کا لائق بھی اللہ ہے، کوئی اور ذات پکار کا لائق نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم، بہت قریب آ گیا لوگوں کے لیے حسابهم، ان کے حساب کا وقت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے للناس سے مراد مشرکین ہے، ہم فی غفلۃ معرضون، یہ لوگ بڑی غفلت میں، معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من رب محدث، نہیں آتا ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کے طرف سے، محدث کوئی نئی نصیحت، الا استمعوہ، مگر یہ لوگ توجہ سے سنتے اس کو، ہم یلعبون، اس حال میں کہ یہ لوگ کھیلتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم غافل، ان کے دل، وجہ غفلت یہ ہے کہ ان کے دل غافل ہے، واسروا النجویٰ، انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی، الذین، یہ بدل ہے اسر النجویٰ سے، ان لوگوں نے سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا، کہنے لگے هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ مگر تمہارے جیسے انسان ہے، افتاتون السحر، تم آتے ہو جادو کے طرف، وانتم تبصرون، حال یہ کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ قال ربی، میرے پیغمبر نے کہا یعلم القول فی السماء والارض، جانتے اللہ تعالیٰ باتوں کو چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، وہ السمیع العلیم، اللہ سننے والے ہے، العلیم جاننے والے ہے۔ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، بل یہ ترقی کے لیے، کیا مطلب ان آیات میں ترقی ہے؟ بعض نے کہا جادوگر ہے، بعض نے کہا جادوگر ہے، جو لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، تو بعض نے کہا نہیں جادوگر نہیں ہے بلکہ اضغاث احلام،
بلکہ یہ تو پراگندہ خواب بیان کرتے رہتے ہیں۔ بعض نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو مفتری ہے، جھوٹ بنانے والے۔ اللہ نے ان کے اقوال کو ذکر کیا، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو پراگندہ خواب ہے، بل افترا ہو، بلکہ انہوں نے اس قرآن کو خود اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے، بل وہ شاعر، بلکہ نہیں شاعر ہے، بعض نے کہی شاعر ہے، فلیاتنا بآیا، بعض نے کہا پس چہے کے لے کر ہمارے پاس کوئی نشانی مطلوبہ، کما ارسل الاولون، جس طرح بھیجے گئے تھے الاولون پہلے لوگ، ما ارسل الاولون، جس طرح بھیجے گئے پہلے انبیاء، وہ اس طرح معجزات لے کر آئے تھے، تو یہ بھی ہمارے پاس اس طرح معجزہ لے کر آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، ایمان نہیں لائے تھے ان سے پہلے کسی بستی والوں نے جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا، افہم یؤمنون، یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، شکوہ، یہ لوگ کہتے یہ پیغمبر بشر ہے، جواب یہ بشر ہے، نور نہیں، ہم اس لیے اس کو نہیں مانتے، جواب وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مردوں کو بھیجا، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھیے اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے فاسألوا اہل الذکر یا اہل التوراۃ والانجیل، تورات انجیل والوں سے پوچھو۔ وما جعلناہم جسدا، انہوں نے سوال کیا یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھاتے پیتے، جواب وما جعلناہم، ہم نے نہیں بنایا تو ان کو جسدا، ایسا جسد، لا یاکلون الطعام، جو نہ کھاتے وہ خوراک، وما کانوا خالدین، تیسرا شکوہ یہ کیسا پیغمبر ہے جس پر موت آنی ہے، جواب وما کانوا خالدین، نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے، وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدے کو سچا کیا، فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، ان کو جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، ہلاک کیا ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو جو کہ مشرک تھے۔ لقد انزلنا الیکم، تحقیق ہم نے اتارا، ترغیب القرآن، ہم نے اتارا تمہارے طرف کتاباً کتاب، فی ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے، ای فیہ ذکر ربکم، جس میں تمہارا رب کا ذکر ہے، یا فیہ ذکرکم فیہ شریعتکم، از قرطبی، اس میں تمہاری شریعت ہے، افلا تعقلون، آئے کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے، وکم قسمنا من قریۃ، کتنے ہم نے ہلاک کیے بستیوں میں سے، کانت ظالمہ، تھے وہ بستی والے ظلم کرنے والے، وانشأنا بعدہا قوما آخرین، ہم نے پیدا کی اس کے بعد قوما آخرین، دوسرے قوموں، قسم ٹکڑے ٹکڑے کیا ہم نے ان کو۔ فلما احسوا باسنا، جب دیکھو انہوں نے ہمارے عذاب کو، اذا ھم منھا یرکضون، اچانک وہ اس سے بھاگنے والے تھے، ان سے کہا یہ لا ترکضوا، نہ بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم، لوٹو اس کے طرف جس میں تم مالدار کیے گئے تھے، جس میں تم تعیش کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ومساکنکم، لوٹ جاؤ اپنے محلات کے طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، لعلکم تسألون، اس کا ایک مطلب یہ تاکہ تم کو کوئی مشورہ، تاکہ تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، مطلب یہ ہے تم مجھے مشورہ دو، میں اللہ تمہیں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ نے بطور استہزاء کے فرمایا کہ مجھے تم مشورہ دو، میں اللہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، یا مطلب یہ ہے تاکہ تم سے سوال کیے جائے اپنے مشاہدے کے بارے میں کہ کیا بنا تمہارا، یا لعلکم تسألون، بطور ہمدردی کے اللہ نے فرمایا کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم پر کیا گزری، لعلکم تسألون۔ قالوا، انہوں نے کہا، ویلنا، افسوس ہے ہمارے لیے، انا کننا ظالمین، یہ کہ ہم تھے ظلم کرنے والے، وما زالت تلک دعواہم، بس ہمیشہ تو ان کا یہ فریاد، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے بنائے ان کو حصیداً، جڑ سے کٹے ہوئے، بمعنی محسود، خامدین، بجھے ہوئے مردے تھے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، نہیں پیدا کہ ہم نے آسمان کو زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، عبث ہو، لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ بنا دیتے کوئی کھیل و تماشا، لاتخذناہ من لدنا، ہم اس کو بنا دیتے اپنے طرف سے،
انا کننا فاعلین، اگر ہم یہ کام کرنے والے ہوتے، ان کننا فاعلین، لو اردنا ان نتخذ لہوا، کیا مطلب اگر یہ زمین و آسمان کھلونا ہوتا تو ہم اس کو اپنے پاس رکھتے، مخلوق کو اس کا علم نہیں دیتے، کیونکہ کھلونا آدمی اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن یہ زمین و آسمان کی پیدائش کوئی کھلونا نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اگر یہ کھیل ہوتا تو ہم زمین و آسمان کے علاوہ کوئی دوسرا کھیل اپنے لیے بناتے تھے جو رب کے شان کے مناسب ہو، اور یہ تو رب کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ رب کی ذات قدیم ہے، جبکہ افلاک و عرض یہ حادث ہے، یہ قدیم نہیں ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم ڈالتے حق کو باطل پر، فیدبغہ، پس یہ حق اس کا بیجا نکالتا ہے، اسے ہلاک کرتا ہے، فاذا هو زاہق، پس اچانک یہ باطل ختم ہونے والا ہوتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے ہلاکت ہے اس سے جو یہ لوگ تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقلی دلیل، اسی اللہ کے اختیار میں جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، جو فرشتے اللہ کے پاس ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، کیفیت عبدیت، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کے عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، نہ اس سے تکتے ہیں، یسبحون اللیل، پاکی بیان کرتے وہ رات کو دن کو، ولا یفترون، اس میں کوتاہی نہیں کرتے، زجر، ام اتخذوا، بنائے انہوں نے، آلیہۃ، اور معبود، من الارض، من اہل الارض، زمین والوں سے، ہم ینشرون، کہ زمین والے ان میں جان ڈالیں گے یا انہیں پیدا کریں گے، لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ، اگر زمین و آسمان میں اور معبود ہوتے اللہ کے علاوہ، لفسدتا، اس زمین آسمان میں فساد پیدا ہوتا، لیکن کوئی اور الہ نہیں ہے، اس لیے فساد پیدا نہیں ہے۔ یہ مضمون صورت اسراء میں بھی گزر چکا ہے، سورۃ المؤمنون میں بھی آئے گئے، نمبر 93 میں۔ فسبحان اللہ، پس توبہ پاک اللہ شریک سے، رب العالمین، رب العرش، مالک عرش کا، عما یصفون، اس سے جو لوگ بیان کرتے، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا جو اللہ کرتے ہے، وہ مسئلون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ام اتخذوا من دون آلیہ، بنائے انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، ھذا ذکر، یہ قرآن نصیحت ہے، من ان کے لیے، میں جو میرے ساتھ ہے، وذکر من قبل، نصیحت تھی ان سے پہلے لوگوں کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، المراد منہ التوحید، توحید کو نہیں جانتے، فهم معرضون، پس یہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، دلیل نقلی از انبیاء اجمالا، وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا نوحی الیہ، بلکہ ہم وہی، الا مگر وہی کرتے تھے ہم اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف میں ہی ہوں، فاعبدون اذا کان الامر کذالک، جب معبود صرف میں ہو تو فاعبدون، پس خاص عبادت کرو صرف میری۔ وقالو، ان لوگوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، بنایا مہربان ذات نے نائب، سبحانہ، پاک اللہ نائب سے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ لوگ محتاج ہے، مکرمون، ان کی عزت کی گئی ہے۔ لا یسبقون بالقول، وہ اللہ سے نہیں بڑھتے بات میں، وہ ہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ یعملون، عمل کرتے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتے اللہ جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ لوگ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر ان کے لیے ارتضی، جس کو اللہ پسند کرے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو موحد ہو۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ اللہ کے ہیبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ، بیانی محکومیت، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، جس نے بھی کہا ان میں سے، اِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، یقیناً میں حاجت رہو اللہ کے علاوہ، فَذَٰلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ، اس طرح ہم انہیں سزا دیں گے جہنم کا، كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح سزا دیتے ہم ظالموں کو۔ اولم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اولم یرا، رؤیت سے مراد رؤیت قلبی مراد ہے، نہیں جان لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، بعض حضرات کہتے ہیں الم تر کیفا، آیا آپ نہیں دیکھا کس طرح آپ نے کام کیا،
ہاتھی والوں کے ساتھ، کہتے دیکھ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، کیونکہ اللہ فرماتے علم ترى تو نے نہیں دیکھا، معلوم ہوا پیغمبر عالم الغیب ہے، حاضر و ناظر ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ علم تر کیف فعل ربک میں رؤیت سے مراد رؤیتی قلبی مراد ہے، آئے تو نے غور نہیں کیا؟ اگر تم کہتے نہیں رؤیتی بصری ہر جگہ مراد ہے، پھر تو کفار بھی عالم الغیب ہو گئے۔ دیکھیے یہاں پر فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، نے دیکھا کافروں نے، تو کیا کافر عالم الغیب حاضر و ناظر تھے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا رؤیت سے مراد یہاں پر رؤیت قلبی مراد ہے۔ نہیں جانا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یقیناً زمین و آسمان کانتا رتقا بنتے ففتقناہما، پس ہم نے انہیں کھول دیا۔ زمین و آسمان بنتے کیا مطلب؟ زمین و آسمان معدوم تھے تو ہم نے ان کو اثر نو پیدا کرنا شروع کیا۔ یا زمین و آسمان بنتے، آسمان سے بارش نہیں برس رہا تھا، زمین سے سبزہ نہیں نکلا تھا، ہم نے آسمان سے بارش اتارنا شروع کیا، زمین سے سبزہ نکالا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وَجَعَلْنَا ہم نے بنایا من الماء پانی سے کل شیء ہر چیز، حَيٍّ ایسی چیز جو جاندار ہو، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ فلا یؤمنون، آیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے بتوحیدہ از جلالین۔ یا وجعلنا من الماء کل شیء، ہم نے بنایا من الماء پانی سے کل شیء ہر چیز کو، حی زندہ، پانی کی وجہ سے ہر چیز کی حیات ہے، اگر کسی کو پانی نہ ملے مر جائیں گے سب۔ یا حی کا مطلب یہ کہ ہم نے اس پانی سے، اس نطفے سے، گندا نطفے سے ہر چیز کو پیدا کیا، نر و مادہ کو پیدا کیا۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، ہم نے بنائے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ، ان تمید بہم لئلا تمید بہم، تاکہ ان پر حرکت نہ کرے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کرے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے بنایا آسمان کو سقفا چھت محفوظا، جو گرنے سے محفوظ ہے یا شیاطین سے محفوظ ہے۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ لوگ اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي دلیل عقلی، اللہ وہ ذات خلق اللیل والنہار، جس نے پیدا کیا رات و دن کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک، کل سب فی فلک اپنے دائرے میں، یسبحون تیرتے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کے لیے اب سے پہلے الخلد، سدا زندہ رہنا۔ افإن مت فهم الخالدون، آیا اب مر جائیں گے یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، سب نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے چکھنا ہے موت کے ذائقے کو، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزماتے بالشر برے حالات کے ساتھ، والخیر اچھے حالات کے ساتھ۔ بالشر برے حالات، والخیر اچھے حالات، یا بالشر جو مزاج کے موافق نہ ہو، والخیر جو مزاج کے موافق ہو، یا بالشر مرض اور جو کے ساتھ، والخیر صحت اور وصال کے ساتھ، فتنتاً بطور آزمائش و عذاب کے، فإلینا ترجعون، ہمارے طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، استہزاء بالرسل، جب دیکھتے آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے یہ لوگ آپ کو الا ہزوا مگر مذاق، آپ کے ساتھ مذاق کرتے بطور حقارت کے، کہتے ھذا الذی یذکر آلہتکم، آئے یہ وہ شخص جو تمہارے آلہہ کو، جو تمہارے آلہہ کا ذکر کرتا ہے، تمہارے آلہہ کو یاد کرتا ہے۔ یذکر ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہاں پر امر برائے حقارت ہے، جیسا کہ سورۃ انعام آیت نمبر 76 میں گزر چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آئے یہ تمہارے آلہہ ہے جس پر فنا آنے والا ہے، اھذا ربی، یہ میرا رب ہے، بطور حقارت کے فرمایا۔
اس طرح یہاں پر بھی حمزہ بطور حقارت کے ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ اللَّهُ هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُكُمْ، اگر یذکر اپنے معنی میں ہو تو سو لفظ مقدر ہوگا، هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُم بِسُوءٍ، اے یہ وہ شخص جو تمہارے آلیہ کا ذکر کرتا ہے برائی کے ساتھ۔ اگر یذکر بمعنی یعیب کے ہو تو پھر اس صورت میں کوئی ضرورت نہیں ہے تقدیر کے لیے، معنی یہ ہوگا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُم، یہ وہ شخص ہے جو تمہاری آلیہ کی برائی بیان کرتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے بھی توحیدی، اپنے رب کے توحید سے بے زاوی، ہم کافرون، یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا گیا جلدی سے۔ اب سوال یہ کہ انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، جلدی سے نہیں پیدا کیا گیا، تو جواب یہ کہ یہاں پر کلام میں قلب ہے، یعنی اصل میں عبارت یہ خلق العجلۃ من الانسان، جلدی کو انسان سے پیدا کیا گیا، یعنی انسان کی طبیعت میں اتنی جلدی ہے گویا کہ آپ کہو گے کہ یہ انسان جلدی کا بچہ ہے۔ دیکھیے انسان کی طبیعت میں اگر جلدی ہو تو یہ معیوب نہیں ہے، بلکہ اس کا غلط استعمال مذموم ہے۔ اگر آپ گناہ کے کاموں میں اس کو صرف کرو گے، اس کو استعمال کرو گے تو یہ مذموم ہے۔ خلق الانسان من عجلہ، انسان کو پیدا کیا گیا جلدی سے بطور مبالغہ۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں آیات اپنے عذاب کی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس تم جلدی نہ مانگو عذاب کو۔ وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جان لیتے وہ لوگ جن نے کفر کیا، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ، جس وقت یہ لوگ اپنے چہروں سے آگ کو دفع نہیں کر سکیں گے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنے پشتوں سے آگ کو رفع کر سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تاتہم بغتہ، بلکہ آئے گا یہ عذاب ان کے پاس اچانک، فتبعتہم، بس یہ عذاب انہیں پریشان کریں گے، فلا یستطیعون ردها ولا هم ينظرون، بس یہ طاقت نہیں رکھیں گے اس عذاب کو واپس لوٹانے کا، ولا هم ينظرون، ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تسلی، تحقیق استہزاء کیا گیا تھا برسول، پیغمبروں کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَعَاقَبَ الَّذِينَ، پس نازل ہوا ان لوگوں پر، سخروا، جنہوں نے مذاق کیا تھا، منہم، ان میں سے، ما وہ عذاب، کانوا بہ یستہزئون، جن کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 15 میں بھی اس طرح مضمون گزر چکا تھا۔ قول کہہ دیجئے میرے پیغمبر، عقلی دلیل اور زجر، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، من یکلؤکم، کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے، باللیل والنہار، رات کو دن کو، من الرحمن، من عذاب الرحمن، رحمان کے عذاب سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے۔ ذکر سے مراد عن توحید ربہم، اپنے رب کے توحید سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ام لہم آلیہ، زجر، آیا ہے ان کے لیے آلیہۃ، اور معبود، تمنعہم، کے بچا دے ان کو، من دوننا، ہمارے علاوہ سے، من دوننا یعنی ہماری عذاب سے بچا دے ان کو، لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ لوگ تو اپنی نفسوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھیں گے، ولا ہم منا یصحبون، نہیں یہ لوگ ہمارے طرف سے، یصحبون، ان کی رفاقت کیے جائیں گے، ان کی دوستی بھی نہیں کی جائے گی ہماری طرف سے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے ان کو فائدہ دیا ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبا ہو گیا ان پر زمانہ، عمر زیادہ ہو گئی ان پر۔ افلا یرون، آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض، یقیناً آتے ہم زمین کی طرف، ننقصها، کم کرتے ان کو، من اطراف، اس کو کناروں سے، مراد اس سے اراضی الکفار ہے، کفار کے زمین کو ہم تنگ کرتے، وہاں پر آتے مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں۔ افہم الغالبون،
اے لوگ غالب ہو جائیں گے، زورور ہو جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر انما انذرکم بالوحی، یقیناً میں ڈراتا ہوں تمہیں بالوحی، وحی کے ذریعے سے، ولا اسمع ثم الدعاء، نہیں سنتے بہر آواز، اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو یہ کفار بہروں کے طرح ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر ان کو پہنچ جائے نفحۃ من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب کا ہوا بھی ان کو پہنچ جائے، لیقولن، اس کا پونک اور ہوا پہنچ جائے تو یہ لوگ ضرور کہیں گے یا ویلنا، ہے افسوس ہمارے لیے، انا کننا ظالمین، یہ کہ ہم تھے ظلم کرنے والے۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، تخویف اخروی، ونضع رکھیں گے ہم الموازین، اعمال کے تول کو، القسط للقسط، انصاف کے لیے، جمع تعظیم کے لیے، یا جمع بے اعتبار موضوعات کے، یوم القیامت، قیامت کے دن میں، تو فلا تظلم نفس شیئا، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر، شیئا ذرا بر۔ اس طرح مضمون سورۃ لقمان آیت نمبر 16 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگرچہ ہو وہ عمل مثقال حبۃ من خردل، رائے کے دانے کے برابر بھی، اتینا بیا، ہم انہیں حاضر کریں گے، وکفیٰ بنا حاسبین، کافی ہم حساب کرنے والے۔ سورۃ لقمان میں یہ مضمون ذکر ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، اگر وہ عمل رائے کے دانے کے برابر ہو۔ دیکھیے کسی چیز کے مخفی ہونے کے چند وجوہ ہوتے۔ نمبر 1 صغر، اگر اتنا چھوٹا ہو کہ رائے کے دانے کے برابر ہو تب بھی اللہ انہیں حاضر کریں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، دوسرے نمبر پر کسی چیز کے پوشیدہ ہونے کا سبب ہوتا ہے حجاب و شدت حجاب، اگر وہ چیز پتھر کے اندر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں حاضر کریں گے۔ تیسرے نمبر پر کسی چیز کے پوشیدہ ہونے کا سبب ہوتا ہے بعد، تو اللہ فرماتے او فی السماوات او فی الارض، چاہے وہ آسمان میں ہو، ان کان مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماء، آسمان میں ہو، آسمان ہم سے بہت دور ہے، چاہے اتنا بعد ہو تب بھی اللہ انہیں حاضر کریں گے۔ چوتھے نمبر پر کسی چیز کے پوشیدہ ہونے کا سبب ہوتا ہے ظلمت شدیدہ، تو اللہ فرماتے ہو فی الارض، چاہے زمین کے تاریکیوں میں بھی ہو یا بھی اللہ انہیں حاضر کریں گے۔ وکفیٰ بنا حاسبین، کافی ہم حساب کرنے والے۔ ان کان مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اتینا بھی ہم انہیں حاضر کریں گے، وکفیٰ بنا حاسبین، کافی ہم حساب کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، الفرقان، فرق کرنے والی کتاب جو کہ تورات تھی، وضیاء، روشنی تھی، وذکریٰ للمتقین، نصیحت تھی متقین کے لیے۔ الذین، متقین کا وصف اول، متقین وہ لوگ ہیں یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے اپنے رب سے بالغیب، بن دے کے، ہم من الساعۃ مشفقون، یہ لوگ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک، یہ قرآن مجید نصیحت ہے، مبارک خیر سے بھرا ہوا، انزلنا، جس کو ہم نے اتارا، فانتم لہ منکرون، اے ہو تم اس کے لیے انکار کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، یا سے دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے اللہ بطور دلیل نقلی کے اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس مسئلے کے استعداد، من قبل، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کو پورا جاننے والے تھے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، پورا علم رکھنے والے تھے ہم اس کے بارے میں کہ وہ اس مسئلے کی استعداد رکھتے ہیں۔ اس قال لأبی، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وقومہ، اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، کیا ہے یہ نمونے، التی انتم لہ عاکفون، التی انتم لہ عاکفون، جس کے لیے تم منجور بنے بیٹھے ہو،
جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا ہے؟ تماثیل جمع تمثال کی، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق چیز کی مشابہ جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو تمثال کہتے ہیں۔ قالو، ان کے قوم کا جواب، قالو انہوں نے کہا وجدنا آبانا العابدین، ہم نے پائے اپنے آبا و اجداد کو اس کے لیے عبادت کرنے والے۔ قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے لقد کنتم انتم، تحقیق تم و آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، فی ضلال مبین، صریح گمراہی میں ہے، واضح گمراہی میں ہے۔ قالو انہوں نے کہا اجئتنا بالحق کی، آئے آپ لے کر آئے ہمارے پاس حق، ہم انت من اللاعبین، یا ہو تو من اللاعبین کھیل کرنے والوں میں سے۔ قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا مربی، حقیقی مربی رب السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن، وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذلک من الشاہدین، میں اس پر ہو من الشاہدین گواہوں میں سے، یعنی میں اس بات پر دلیل رکھنے والوں میں سے ہو کہ خالق صرف اللہ ہے، مربی صرف اللہ ہے، یا وانا علی ذلک من الشاہدین، میں مسئلہ بیان کرنے والوں میں سے ہو، میرا کام تو صرف مسئلہ توحید بیان کرنا ہے، یا شہید شہادت سے ہے، میں گواہی دینے والوں میں سے ہو کہ تمہاری فعل غلط ہے، جو تم کرتے ہو غیر اللہ کو پکارتے ہو، یہ کام غلط ہے۔ وتاللہ، اللہ کی قسم، لاکیدن اصنامکم، علاج کروں گا تمہاری بتوں کا، تدبیر بناؤں گا تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ پھر جاؤ تم مدبرین، پیٹ پیر کر، فجعلہم جزازا، پس بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جزازن، ٹکڑے ٹکڑے، اللہ کبیر اللہم، سوائے ان کے بڑے کے جو ان کے لیے تھا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ اس کے طرف لوٹ جائیں۔ اب یہاں پر لعلہم الیہ یرجعون، الیہ کی ضمیر راجع یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اے الی ابراہیم، تاکہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ جائے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ تذکرہ کرے کہ تو نے کیوں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملے گا توحید بیان کرنے کا، تو اس وجہ سے یہاں پر الیہ ضمیر راجع ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یا الیہ ای الی کبیرہم، اپنے بڑے کے پاس رجوع کریں گے کہ تم تو الہ ہو، تم نے ان کو بچائے کیوں نہیں ہے، یا یہاں پر فعل محذوف ہے کہ قالو، وہ کہیں گے من فعل، کس نے یہ کام کیا، تو پھر کیا ہو جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اب یہاں پر فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہا کس نے یہ کام کیا ہمارے آلیہ کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقین ہے وہ ظالموں میں سے۔ اب سوال یہ کہ پہلے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم تمہاری بتوں کا میں علاج کروں گا، تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے سامنے فرمایا تھا، تو پھر کیوں انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے آلیہ کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مناظرے کے وقت موجود نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال ابراہیم، جو بوقت مناظرہ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ان بتوں کا علاج کروں گا، اور ان کی برائی بیان کرتے تھے۔ دوسری توجہ یہ ہے، علامہ جوزی نے زاد المسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ آپ نے سرن فرمایا، آپ نے دل میں فرمایا تھا کہ تمہاری بتوں کا میں علاج کروں گا، تو پھر بقیہ توجیہات کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یہ کہ ہے وہ ظالموں میں سے۔ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، فتن، ایک نوجوان سے، یذکرہم، اس کی برائی کو ہم نے سنا، یذکرہم، جو انہیں یاد کرتے بالسوء، برائی کے ساتھ، یا یعیبہم، قالوا لابراہیم، یعنی ابراہیم کہا جاتا ہے، قالوا، انہوں نے کہا فاتوا بعلی الناس، لے کر آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ تماشا کرے، گواہ ہو جائے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہۃ ابراہیم، اے تو نے یہ کام کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ ابراہیم۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بل فعلہ کبیرہم،
بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اس کے کئی توجیہات ہیں۔ ایک توجیہ ہے بل فعلہ من فعل، کرنے والے نے کر دیا، میرا سر نہ کاؤ۔ بل فعلہ من فعل، کرنے والے نے کر دیا، میرا سر نہ کاؤ۔ یا بل فعلہ فاعل، بلکہ کرنے والے نے کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر فاعل کو حذف کیا اور حذف الفاعل لا یجوز، فاعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ یہ بھی متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ عند الکسائی فاعل کا حذف کرنا جائز ہے۔ دوسرا جواب یہ بل فعلہ ضمیر مستتر، اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے، اصل میں یہ ہے بل فعلہ ہوا، بلکہ اس نے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں التفات من المتکلم الی الغائب، متکلم سے التفات غائب کی طرف، یعنی میں نے کیا ہے۔ اور ایک اور توجیہ ہے، وہ یہ ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ ان کانوا ینطقون فعلوا کبیرہم، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو ان کے بڑے نے کی، ان سے پوچھیے۔ پانچواں جواب یہ ہے کبیر سے مراد اللہ ہے، المراد من الکبیر اللہ، اللہ نے کیا یہ کام۔ آدھا جو یہ بل فعلوا کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کام کیا، جو یہ فاسألہم، بس ان سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ لوگ بات کر سکتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، بس وہ واپس لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی ان کو ہوش ٹکانے آ گیا۔ فقالوا، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یقیناً تم تو ظالم ہو، غیر اللہ کو پکارتے تو تم ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ شرمندہ ہو گئے، پھر وہ گرائے گئے اپنے سروں پر، یہ شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے لقد علمت، تحقیق تو خوب جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون، تم عبادت کرتے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ما ان کا، لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے ذرا بھر، ولا یضرکم، نقصان دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو توڑا اور ان کے سامنے مسئلے کو بیان کیا تو فرمانے لگے اف لکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، ولما تعبدون من دون اللہ، جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ قالوا، انہوں نے کہا حرقوا عناد قوم، حرقوہ، جلا ڈالو اس کو، وانصروا آلہتکم، اپنی معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم یہ کام کرنے والے۔ کلام میں اندماج ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے لکڑیوں کو جمع کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا بردن، ٹھنڈا، و سلامن، سلامتی والا۔ یہ ہے اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، مصیبتوں کے بعد اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا اکرام فرمایا۔ قلنا یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، روشنی رہے لیکن حرارت نہ رہے، گرمائش نہ رہے، یا حقیقت بدل گئی ہو، یعنی اس آگ سے باغ بن گیا ہو۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ آگ ہے، لیکن وہ حقیقت ہی اس کی بدل گئی، وہ باغ بن گیا۔ یا آگ ہو لیکن موذی نہ ہو۔ وانصروا آلہتکم، وسلام، سلامتی والے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وارادوا بھی، کیدا، انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیدن، تدبیر و سازش کا، ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ فجعلناہم الاخسرین، پس ہم نے بنایا ان کو الاخسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ونجینا، ہم نے نجات دی اس کو، ولوطا، لوط علیہ السلام کو، الی الارض الذی، اس زمین کے طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی، اس میں دنیاوی برکتیں بھی تھی، روحانی برکتیں بھی تھی، اس لیے کہ وہ مسکن الانبیاء تھا۔ للعالمین، مخلوق کے لیے، وہ ابنا اسحاق و یعقوب نافلہ، ہم نے دے دی اس کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا، و یعقوب، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، وکلا جعلنا صالحین، ہم نے بنایا سب کو صالحین، اعلیٰ درجے کے نیکوں میں سے۔
وجعلناہم ائمہ، ہم نے بنایا ان کو پیشوا، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے وہی کی ان کے طرف فعل الخیرات، نیک کام کرنے کا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کا، وکانوا لنا عابدین، بیان کمال علمی اور بیان کمال عملی، یا سے بیان ہے کمال عملی کا، تھے وہ ہمارے لیے عبادت کرنے والے۔ ولوطن، اور تحقیق و یاد کرو لوط علیہ السلام کے واقعے کو، جن کو ہم نے دی تھی حکمن نبوت، حکمن دانائی، وعلمن اور علم، ونجینا، ہم نے ان کو نجات دی، من القریۃ التی، اس بستی والوں سے، کانت تعمل الخبائث، جو گندے عمل کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقیناً وہ قوم تھی سوء، برے بذات، فاسقین، نافرمان، وادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے ان کو داخل کیا اپنی خاص رحمت میں، نبوت میں، انہ من الصالحین، یقیناً تھے وہ اعلیٰ درجے کے نیکوں میں سے۔ ونوحا، واقع ابراہیم ذکر ہوا، واقع اسحاق ذکر ہوا، اب نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر فرما رہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی مصیبتوں میں صرف ہمیں پکارا تھا۔ ونوحا اذ نادى من قبل، یاد کرو نوح علیہ السلام کو جب پکارا نوح علیہ السلام نے کہ من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا، فاستجبنا له، پس ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، فنجینا، ہم نے ان کو نجات دی، واہلہ، اس کے اہل کو، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے، ونصرناہ، ہم نے مدد کی ان کی، من القوم الذین، اس قوم کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری توحید والی آیات کو جھٹلایا، انہم کانوا قوم سوء، کہ وہ قوم تھی بذات برے، فاغرقناہم اجمعین، پس ہم نے غرق کیا ان سب کو، وداؤد وسلیمان، یاد کرو داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، اذ یحکمان فی الارض، جب ان دونوں نے فیصلہ فرمایا کھیتی کے فصل کے بارے میں، اذ نفثت فیہ غنم القوم، جب رات کو قوم کی بکری اس میں چری تھی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم تھے اس کے فیصلے کے لیے گواہ، فَفَهَّمْنَاهَا، ہم نے اس مسئلے کی آسان صورت سمجھا دی سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے دی تھی حکماً، دانشمندی، وعلما، نبوت و علم، وسخرنا مع داؤد الجبال، ہم نے مسخر کیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ پاکی بیان کرتی تھی اللہ کی، والطیر، پرندے بھی، وکنا فاعلین، ہم تھے یہ کام کرنے والے، یسبحنا قالن اور حالن، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے پہاڑ اور پرندیاں۔ یہاں پر فرمایا اذ نفست فیہ غنم القوم، کہ ایک کھیت کے فصل میں ایک قوم کی بکریاں چرنے لگی تھی، جس کے وجہ سے وہ فصل خراب ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چری اور اس فصل کو ضائع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے بکری کھیت والے کو دی، بکری کھیت والے کو دی، کیونکہ تمہارا نقصان ہو گیا، لہٰذا یہ بکری تم لے کر جاؤ۔ جب یہ آدمی باہر گیا، سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک آسان صورت ہے کہ بکری والے کو کھیت دو اور وہ اس کو اس طرح سیراب کر دے جس طرح اس کی پہلے حالت تھی، اور کھیت والے کو بکری دو
وہ اس سے دودھ حاصل کرے گے جب وہ قید اس حالت کو پہنچ جائے گے کہ جس طرح پہلے حالت پر تھا، تو باغ والا بکری والوں کے پاس بیچ دے گا، بکری والا باغ اس باغ والے کے حوالہ کر دے گا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا فیصلہ تھا، اور داؤد علیہ السلام نے اس باغ والے کو واپس کر دیا اور یہ فیصلہ سنا دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا یہ مبنی بر فضل تھا، اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ مبنی بر عدل تھا، یا سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ناسخ تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے تعلیم دی اس کو، ہم نے اس کو سکھایا صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، صنعت ہم نے سکھایا اس کو، صنعت کاریگری، لبوس لکم ذرا بنانے کا، ہم نے اس کو ذرا بنانے کی کاریگری سکھا دی۔ کیوں؟ لتحصنکم من باسکم، تاکہ بچا دے تم کو تمہاری جنگ سے۔ فلان تم شاکرون، آیا ہو تم شکر کرنے والے۔ ولسلیمان الریح عاصفا، ہم نے مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، تجری بامری، جو ہوا چلتی تھی بامر اللہ کے حکم سے، الی الارض التی، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی، ملک شام کی طرف۔ یہاں پر فرمایا ہوا کی صفت عاصفہ، سورۃ الصاد آیت نمبر 36 میں آئے گا۔ رخا، وہ ہوا ایسی تھی جو نرم تھی۔ تو اس کا جواب یہ کہ جو آدمی اندر بیٹھے ہوتے تھے انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو نرم ہے، باہر سے دیکھنے والے کو بہت تیز لگ رہا تھا۔ جیسا کہ جہاز میں لوگ بیٹھتے ہیں تو اندر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، باہر سے دیکھنے والے کہتے یہ تو اڑ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر عاصفہ یہ صفت ذکر کیا۔ دیکھیے داؤد علیہ السلام کے لیے کثیف چیز اللہ نے مسخر کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے لطیف چیز اللہ نے مسخر کیا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم تھے ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جس طرح انبیاء اموری تکوینیہ میں رب کے محتاج تھے، اس طرح اموری تشریعیہ میں بھی ہمارے محتاج تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، ہم نے مسخر کیا شیطانوں میں سے، جنات میں سے، من وہ یغوسون لو، جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے سمندر میں، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، وہ عمل کرتے تھے ان کے لیے عمل دون ذلك، اس کے علاوہ۔ سورۃ السبا آیت نمبر 13 میں آئے گا، وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم تھے اس کے لیے نگرانی کرنے والے۔ وَأَيُّوبَ، یاد کرو ایوب علیہ السلام کے واقعے کو، اذ نادى ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، انی مسنی الضر، یقین مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، یقین آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ ایوب علیہ السلام کی دعا میں 3 چیزیں تھیں۔ نمبر 1، جس سے مانگی جائے دعا وہ چیز اس کے پاس موجود ہو۔ نمبر 2، مسئول عنہ، بخیل نہ ہو جس سے آپ مانگ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مانگنے والا عاجزی سے مانگتا ہو۔ تو یہ تینوں شرائط ایوب علیہ السلام کے دعا میں موجود تھی۔ فاستجبنا له، پس ہم نے قبول کیا ان کے لیے وہ دعا، تفصیلیہ، فکشفنا ما بہ من ضر، پس ہٹا دیا ہم نے اس سے وہ جو اس پر تکلیف تھا۔ وآتیناہ اہلہ، ہم نے دے دی اس کو اس کا اہل، ومثلہم معہم، اور اس کے مثل ان جیسے، اور رحمتا من عندنا، یہ خاص رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ رب نے صحت دی، اولاد بھی دی پہلے سے زیادہ، مثلا پہلے 8 بچے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے 18 بچے دے دیے۔ بعض حضرات کہتے ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکالا گیا۔ یہ باتیں من گڑت ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔
اللہ نے انبیاء علیہ السلام میں ایسا عیب، ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس سے لوگ اس کی مذاق اڑائے اور بستی سے نکالے۔ وہ اسماعیل، یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو، وہ ادریس علیہ السلام کو، و ذوالکفل ذوالکفل کو، کل من الصابرین، سب تھے من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، وادخلناہم فی رحمتنا، ہم نے داخل کیا ان کو اپنی خاص رحمت میں، انہم من الصالحین، یقیناً تھے وہ اعلیٰ درجے کے نیکوں میں سے۔ وظنون، حضرت یونس علیہ السلام اجازت سے قبل چلے گئے، قوم نے توبہ کی، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں گئے، کشتی والوں نے کہا غلام بھاگ گیا ہے، انہوں نے قراندازی کی تو اس کا نام نکل گیا، بار بار قراندازی کی تو پھینک دیا اس کو دریا میں۔ دوسرا قول یہ کہ ان پر وزن زیادہ ہوا تو انہوں نے قراندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا۔ معلوم ہوا حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی نہیں چلتی تھی، جب یونس علیہ السلام کو باہر دریا میں پھینک دیا گیا، کشتی کا چلنا شروع ہوا۔ معلوم ہوا کشتیاں چلانے والا اللہ ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ وظنون، یاد کرو مچھلی والا، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا مغاضبا، غصہ کرنے والا اپنے قوم پر، فظن، پس انہوں نے یہ گمان اور یقین کیا، ان نقدر علیہ، کہ ہم ان پر تنگی نہیں ڈالیں گے، فنادا فی الظلمات، اس نے پکارا اپنے رب کو، فی الظلمات، کئی تاریکیوں میں، رات کا اندھیرا، بحر کا اندھیرا، بطن الحوت کا اندھیرا، ان تین اندھیروں میں پکارنے والا حضرت یونس علیہ السلام صرف اللہ کو ہے۔ اللہ الہ الا انت، کے لیے کوئی حاجت روا مگر صرف آپ ہی ہے، ان ظلمات سے نکالنے والا اے میرے رب صرف آپ ہی ہے، سبحانک، آپ اطراز سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ان لوگوں میں سے ہوں، من الظالمین، جن کے پاس نجات کے اسباب بہت توڑے ہیں، یا من الظالمین، میں کمی کرنے والوں میں سے ہوں، جیسا کہ سورۃ الکاف آیت نمبر 33 میں گزر چکا ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا انی کنت من الظالمین فاستجبنا له، پس ہم نے قبول کی اس کی دعا کو، ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو نجات دی اس مصیبت سے، وَكَذَلِكَ نَنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم نجات دیتے رہیں گے ایمان والوں کو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وذکریہ، یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، اذ نادى رب، جو فریاد کیے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، رب، اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑے بغیر وارث کے، وانت خیر الوارثین، آپ سب سے بہتر وارث دینے والوں میں سے، فاستجبنا له، ہم نے قبول کی اس کے لیے اس دعا کو، ووهبنا له یحییٰ، ہم نے دے دی اس کو یحییٰ، واصلحنا له زوجا، ہم نے اولاد کا قابل بنائے اس کی بیوی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ سارے انبیاء جلدی کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا، ہمیں پکارتے رہتے تھے، رغباً، امید کے لیے، ورہباً، ڈر کے وجہ سے، امید میں بھی ہمیں پکارتے تھے، امید ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، رہباً، ڈر ہوتی تھی کہ کہیں ہمیں اللہ عذاب میں مبتلا نہ کرے، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تھے یہ انبیاء ہمارے آگے خاشعین، عجزی کرنے والے، رجوع کرنے والے، والتی، وہ عورت، احسنت فرجا، جس نے پاک رکھا تھا اپنے گریبان کو، ونفخنا فیہا من روحنا، پھونکا ہم نے اس گریبان میں، من روحنا، اپنے پیدا کی ہوئی روح کو، یہ اضافت تخلیقی ہے، فرج یہ کنایہ ہے رحم سے، وجعلنا، ہم نے بنایا اس کو، وابنا، اس کے بیٹے کو،
آیۃ للعالمین، مخلوق کے واسطے نشانی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الخروج والہجرت بدون اذن المولا، حضرت یونس علیہ السلام کیوں اس کرب میں مبتلا ہوئے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے ہجرت فرمایا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے مختلف واقعات ذکر ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا ہے۔ 4 مرتبہ لفظ نادا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے 73 میں۔ کیا مطلب؟ طلب مغلوبیت عن قہر الاعداء، دشمن سے آپ مغلوب ہے تو اللہ سے سوال کرے مجھے دشمن سے نجات دے۔ دوسرے نمبر پر ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے نمبر 83 میں، الضیق من مصائب الدنیا، کہ دنیاوی مصائب سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے نکالا۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ایت نمبر 87 میں ہے، اشارہ الضیق عن الحوت، مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا حضرت یونس پیغمبر کو اللہ تھے۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا رب لا تذرنی فردا، الاحتیاج الی الاولاد کی طرح اگر تو محتاج ہے تو اولاد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، امت بمانا گروہ اور جماعت، یقیناً یہ انبیاء کی جماعت، امتکم تمہاری جماعت ہے، یکتا جماعت، انہی کی تابعداری کرو۔ امت کا معنی طریقہ اور عقیدہ، ان ھذہ امتکم، یقیناً یہ طریقہ تمہارا طریقہ اکیلا ہے، یکتا عقیدہ ہے کہ پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، و تفصیلیہ میں تمہارا رب فاعبدون، بس خاص میری عبادت کرو۔ وَتَقَطُّعُوا، جواب شبہ، جب انبیاء علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا تو پھر شرک کس طرح پھیل گیا۔ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ، ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، امرہم اپنے معاملہ بین اپنے درمیات، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل الینا راجعون، سب ہمارے پاس لوٹنے والے۔ ومن یعمل من الصالحات، بس جس نے عمل کیا نیک، وہ مؤمن عالیہ کہ وہ مؤمن بھی ہو، فلا کفران لسعیہ، بس اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، یقین ہمیں اس کے لیے لکھنے والے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، حرام ہے کسی بستی والے پر، اہلکنا ایسی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا، انہم الینا لا یرجعون، کہ یہ لوگ ہمارے پاس نہیں لوٹیں گے۔ وحرام، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حرام بمعنی لازم، ولازم علی اہل قریۃ اہلکناہا، لازم ہے ایسی بستی والوں پر جن کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون الی الدنیا قبل یوم القیامہ، کہ قیامت سے پہلے یہ لوگ دنیا نہیں آ سکتے ہیں۔ اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں ہمارے اولیاء کے ارواح آتے ہیں۔ دوسری توجیہ، وحرام الایمان حرام، ایمان حرام ہے، علی قریۃ ایسے بستی پر، اہلکنا جن کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، یہ نہیں لوٹیں گے، یہ بدل من الایمان، یہ ایمان کا بدل ہے، انہم لا یرجعون، یہ نہیں لوٹیں گے ایمان کے طرف۔ از علامہ حسین علی۔ تیسری توجیہ یہ ہے وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، لام زائد ہے فی یرجعون میں، حرام حرام ہے علی قریۃ اس بستی والے پر، اہلکنا جن کو ہم نے ہلاک کیا، انہم یرجعون، یہ حرام ہے کہ یہ واپس لوٹیں گے، واپس لوٹیں گے، یہ دوبارہ واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں۔ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یأجوج و مأجوج، ہم من کل حدب، وہ ہر اونچی جگہ سے، ینسلون پسلنے والے ہوں گے۔ واقترب الوعد، بہت قریب ہو گیا وعدہ قیامت، الحق حق، اذا یشاخص ابصار الذین، پس اوپر رہنے لگیں گے
پس نکلے ہوئے ہوں گے ابصار ان لوگوں کے آنکھیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، اوپر رہتے لگیں گے، اوپر دیکھیں گے خوف کی وجہ سے، کہیں گے یا ویلنا افسوس ہمارے لیے، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، تحقیق ہم غفلت میں تھے اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تھے ظلم کرنے والے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، یقیناً تم جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، جہنم کے ایندھن ہے، انتم لا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہوں گے، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ معبود ہوتے، ما وردوها، تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، وکل فیہا خالدون، یہ سب کے سب فی جہنم میں خالد، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہم فیہا زفیر، ان کے لیے جہنم میں زفیر، گدے کی طرح چیخنا ہوگا، ہم فیہا لا یسمعون، اس میں نہیں سنیں گے لوگوں کے باتوں کو۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنی، ایک کافر تو اس نے کہا پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اعوذ باللہ جہنم ڈالا جائے گا، کیونکہ ان کی عبادت بھی تو کی گئی تھی۔ جواب، ان الذین، یقیناً وہ لوگ سبقت لهم من الحسنی، کہ سبقت پہلے فیصلہ ہو چکے ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنی جنت کا، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ اس جہنم سے دور کیے ہوئے ہوں گے، لا یسمعون حسیسا، نہیں سنیں گے یہ لوگ جہنم کے آہٹ کو، ہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، وہ ان نعمتوں میں کہ چاہیں گے ان کے نفس، خالدون ہمیشہ رہیں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں غمگین نہیں کریں گے، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ، 3 نفخات ہوں گے، ایک نفخہ فزع جس کا تذکرہ یہاں پر ہے، دوسرا نفخہ اولا، اور تیسرا نفخہ ثانیہ، وتتلقاهم الملائکہ، استقبال کریں گے ان کے فرشتے، کہیں گے ان سے ھذا یومکم الذی، یہ وہ وعدہ ہے، الذی کنتم توعدون، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، یوم نطوی السماء، اس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، کطی السجل للکتب، جس طرح لپیٹنا السجل، جس طرح لپیٹنا سجل، سجل کا، للکتب اپنے خط کے لیے، السجل للکتب، اس کے کئی توجیہات ہے، ایک توجیہ ہے السجل اسم الملک، اسم الملک اس سے عظیم ایک فرشتے کا نام ہے، کتب سے مراد کتب الاعمال ہے، کیا مطلب؟ ہم آسمان کو لپیٹیں گے جس طرح سجل فرشتہ اپنے نام اعمال کے کتب کو لپیٹتا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے سجل کا معنی ہے کاغذ کا دستہ، ہم لپیٹیں گے آسمان کو جس طرح لپیٹتا ہے کاغذ کا دستہ، للکتب، اس خط کو جو اس میں ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح پیدا کیا ہم نے اول خلق، پہلی بار مخلوق، نعید، دوبارہ ہم انہیں زندہ کریں گے، وعدًا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے اوپر، انا کنا فاعلین، یا کہ ہم یہ کام کرنے والے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، تحقیق ہم نے لکھ دے، فی الزبور، زبور میں، المراد من الزبور، زبور سے مراد زبور داؤد، داؤد علیہ السلام کا زبور مراد ہے، من بعد الذکر، ہم نے لکھا زبور میں، داؤد علیہ السلام کے زبور میں، من بعد الذکر، ذکر کے بعد، وعظ کے بعد، ان الارض، یقیناً شام کا زمین، یرث عبادی الصالحون، وارث ہوں گے زمین کا میرے نیک بندے، اور وہ اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد بشارت دنیاوی مراد ہے کہ زبور میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شام کے زمین کے فاتح ہوں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ دوسری توجیہ یہ ہے الزبور، المراد من الزبور کتب الالہی، مراد زبور سے تمام کتب الہیہ مراد ہے، من بعد ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور الارض سے مراد ارض الجنہ ہے، الصالحون سے مراد الموحدین ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا ہے من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ان الارض، یقیناً جنت کی زمین جو ہے، یرث عبادی الصالحون، اس کے وارث ہوں گے موحد لوگ۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ الزبور المراد منہ القرآن، مراد اس سے قرآن ہے، من بعد الذکر، من بعد الذکر سے مراد تورات و انجیل ہے، الارض سے مراد ارض جنت ہے، ہم نے قرآن میں لکھ دیا ہے تورات انجیل میں لکھنے کے بعد کہ جنت کے زمین کے وارث ہوں گے
الصالحون نیک لوگ۔ ان فی ھذا لبلاغت یقیناً اس میں منزل مقصود تک پہنچنا ہے، یہ قوم عابدین اس قوم کے لیے جو عبادت کرتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایل قوم موحدین، اس قوم کے لیے جو موحد ہے ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمتاً مگر رحمت للعالمین، تمام مخلوق کے واسطے۔ دیکھیے رحمتاً مفعول لہو ہے، قاعدہ یہ ہے فعل معلل بھی کا فاعل ایک ہوتا ہے، فعل معلل بھی کا فاعل ایک ہوتا ہے۔ جیسے ضربت تادیباً، تو ضربت کا جو فاعل ہے اور تادیباً کا جو فاعل ہے دونوں ایک ہے۔ اس طرح یہاں پر وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا رحمتاً مگر رحمت واسطے تمام مخلوق کے لیے۔ ارسال بھی اللہ نے کیا ہے، رحمت بھی اللہ نے بنایا ہے پیغمبر کو۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر انما یوحی الیہ، یقین وہی کی گئی، بیان رحمت وہی کی گئی میرے طرف، انما الہکم الہ واحد، یقین معبود تمہاری معبود یکتا ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا ہو تم مسلمون تابعداری کرنے والے؟ استفہام طلبی ہے، تابعدار ہو جاؤ۔ ان تولوا، اگر یہ لوگ پھرتے ہیں، فقل کہہ دیجئے میرے پیغمبر آذنتکم علی سواء، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں علی سواء، یعنی آذنتکم ما اوحی الیکم علی سواء، وهو الحال من ضمیر المفعول، من ضمیر مفعول الاول۔ معنی یہ ہے کہ میں نے آگاہ کر دیا تم کو وہی سے، اس حال میں کہ تم اس اطلاع میں برابر ہو، سب کو میں نے بتایا، میں نے کسی کو خاص نہیں کیا۔ آذنتکم، میں نے تمہیں آگاہ کیا، علی سواء، اس حال میں کہ تم اس اطلاع میں برابر ہو، سب کو میں نے بتا دیا، میں نے کسی کو خاص نہیں کیا کہ کسی کو بعض بات بتائے اور بعض نہیں بتائے۔ یا آذنتکم علی سواء، یہ حال ہے فاعل و مفعول دونوں سے، مطلب یہ ہے توحید کے معلوم ہونے میں تم برابر ہو، ہم تم برابر ہیں، لیکن تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ فقل کہہ دیجئے میرے پیغمبر آذنتکم، تم برابر ہو توحید میں، علی سواء، اس حال میں کہ ہم اور تم برابر ہیں توحید کے سمجھنے میں، لیکن تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور پہلی توجیہ کہ علی سواء مفعول سے حال ہے، مطلب یہ کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا اس حال میں کہ تم اس اطلاع میں برابر ہو، میں نے سب کو بتایا، میں نے کسی کو خاص نہیں کیا۔ وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید ما توعدون، ہے قریب ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انه یعلم الجہر، یقین جانتے اللہ تعالیٰ الجہر من القول، تیز بات کو، ویعلم ما تکتمون، جانتے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، مجھے معلوم نہیں ہے، لعلہ فتنۃ لکم، شاید کہ یہ عذاب کی تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہے، ومتاع الی حین، اور فائدہ اٹھانے ایک وقت مقرر تک۔ قال، عرض کیا پیغمبر نے، رب، اے میرے رب، احکم بالحق، عملی فیصلہ کرے حق کے ساتھ، وربنا الرحمن، ہمارا رب مہربان ذات ہے، المستعان، جو مدد کرنے والے، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو، یا مدد مانگا ہوا ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورت کے اندر بنیادی طور پر دو دعوے تھے۔ پہلا دعویٰ اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے اکرام فرمایا بعد الابتلاء، ابتلاء کے بعد۔ دوسرا دعویٰ عالم الغیب، صرف اللہ ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ اور ضمناً انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر ہو گئے، اور سورت کے اختتام کے اس بات پر قال ربکم بالحق کے وربنا الرحمن، مطلب یہ کہ متصرف اللہ ہے، مستعین اللہ ہے، کوئی اور ذات مستعین نہیں ہے۔